اچھا احتشام بھائی، جو حجاج کرام ہے ان کے لیے شارٹ آپ بتائیں، لاسٹ 5 days کیسے گزاریں، ان کا کیا شیڈول ہوگا؟ ہاں یہ بڑی اچھی چیز ہے. پہلی چیز یہ دیکھیں بھائی، حاجی نا اس پہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. یہ سب سے پہلے تو پریشان نہیں ہونا. میں حاجیوں کو یہ کہتا ہوں کہ آرام سکون سے، آپ کو وہ شام میں بتا دیں گے 7 کے دن 8 کی رات جب ہوتی ہے نا، جی تو آپ کے معاون آپ کو بتائیں گے کہ بس سے آئیں گی، ہم نے آپ کو مینا لے کے جانا ہے. اس ٹائم سب سے پہلے تو کوئی حاجی یہ ضد نہ کرے نہیں میں صبح اشراق کے بعد جاؤں گا، وہ سنت ہے، یہ سارا ہو جاتا ہے نا. دیکھو انہوں نے لاکھوں بندہ مینا شفٹ کرنا ہے، جی اگر وہ صبح شروع کریں گے تو پھر وہ کہاں ہوگا جا کے. اور ویسے بھی یہ سنت عمل ہے، اور انتظامی امور کی وجہ سے سنت مؤخر کی جا سکتی ہیں، اس کا مقام وہی قائم رہتا ہے. تو وہ بتا دیتے ہیں آپ کو. حاجی کیا کریں، حاجی بالکل اپنی تیاری شیاری پوری کر لیں، سامان وغیرہ پیک کر لیں. ہر کسی کی اپنی ضرورت ہوتی ہے، سامان اتنا سا رکھیں. اس بار یہ چیز ضرور بتائیے گا کہ سعودی گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ ہاتھ کا وہ ریڈی والا ہینڈ کیری نہیں چلے گا، سختی سے اچھا جسٹ شولڈر بیگ چلنا ہے. خیر وہ پہلے بھی اس کی پابندی کرتے تھے لیکن پھر بھی کچھ تھوڑے بہت حاجی لے جاتے تھے تو وہ کہتے تھے اوکے. لیکن اس بار سختی پہ بغیر موٹا بیگ بار نہیں. بار نوٹس آ رہے ہیں، نہیں جسٹ کمر بیگ. اس میں آپ اتنا سامان رکھو جس کو آپ کو پتا ہو کہ میں اٹھا کے میں نے چلنا ہے. وہ سامان اپنا پیک کر لیں. ہر کسی کی ضرورت الگ ہوتی ہے، ہم نے بہت ساری ویڈیو میں بتایا ہوا ہے. اس کے بعد آپ اپنا غسل وغیرہ کر لیں، سارے جو بھی آپ کے معاملات ہیں وہ کلیئر کر لیں. ہماری جو بہنیں ہیں اگر وہ نپاکی کی حالت میں بھی ہیں تو وہ غسل وغیرہ کر کے اپنے آپ کو تیار ریڈی کر لیں. اور ہماری بہنوں کو یہ بہت زیادہ مسکنسیپشن ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں گے اگر ہمارے، دیکھو یہ نظام الہی ہے نا، جی آپ کا حج کا کوئی بھی رکن نہیں رکنا. آپ مینا بھی جائیں گے، عرفات بھی جائیں گے، مزدلفہ بھی جائیں گے، کنکری بھی کریں گے، قربانی بھی ہوگی، حلق بھی ہوگی. جسٹ آپ نے طواف زیارہ کے لیے ویٹ کرنا ہے. اور وہ بھی آپ کو 12 کی مغرب والی حد نہیں ہے، جب پاک ہوں کریں. ہاں کہ یہ بغیر نہیں جانا، وہ میں آگے بتاؤں گا. آپ نے اپنی ساری تیاری کر لینی ہے. جب تک نیچے بسیں نہیں آ رہی ہیں حاجی صاحب اس سے پہلے چادریں پہن کے نہ پھرتے رہیں، کیونکہ جب اس سے پہلے چادریں پہن کے پھرے گا نا وہ پھر معاون سے آگے لڑیں گے کہ آیا کیوں نہیں رہے، ہم نے تو چادریں پہن لی. آپ اپنی ریڈی رکھیں. جب آپ کو پتہ ہے بسیں سے آ گئی ہیں 2 منٹ میں بندہ چادریں پہن لیتا ہے. جی اگلی بات آ گئی کہ نیت کہاں کریں. دیکھیں آپ کو 2 اختیار ہیں. سنت عمل ہے اپنی رہائش سے نیت کر کے جایا جائے، لیکن اگر کسی تو میں پریفر یہ کرتا ہوں کہ رہائش سے نیت کر کے چلے جائیں. ہاں اس میں سیکنڈ آپشن یہ بھی ہے کیونکہ یہ بھی سنت ہے، تو ہم نے حاجی کی آسانی بھی دیکھنی ہے. اگر حاجی کو یہ لگے کہ نئی جگہ ہے، میں نے وہاں جا کے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے، کیسا معاملہ ہو، کیا سارے ہوتے ہیں، پھر میں پوری رات کیسے سوں، مشقت تو تھوڑی کسی کو لگتی ہے. تو ان کے پاس سیکنڈ آپشن یہ بھی ہے کہ وہ وہاں بھی صبح نیت کر سکتے ہیں. مینا جا کے بھی بے شک وہ صبح نیت کر لیں آرام سے، وہاں فجر پڑھیں، اشراق پڑھیں، اشراق کے بعد نیت کر لیں وہ سکون سے، وہ بھی کر سکتے ہیں. یہ چیز ہوگی. مینا آپ چلے گئے، مینا آپ کا کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے. آپ نے جسٹ جا کے وہاں 5 نمازیں پڑھنی ہیں. صحیح. پہلی چیز یہ ہے، ادھر سے بھی آپ کو وہ رات کو عرفات لے جانے کا کہیں گے، اس پہ میں بات پہ آؤں گا. آپ جب ادھر آگے مینا آگے، مینا آ کے آپ نے جسٹ نمازیں پڑھنی ہیں اور آپ کا کوئی ایسا عمل نہیں ہے. احرام کی آپ نے حدوں میں ہونا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے احرام کی حدوں میں کون سے کام کرنے ہیں، کوئی نہیں، اس کی ایک جی پراپر الگ ڈیٹیل ہے. وہاں 3 ٹائپ کا ڈبکا ہوگا اور یہ ہمیشہ رہنے، میں یہ اکثر کہتا ہوں سب کو کہ اس کو ایکسیپٹ کر لو. وہ کیا ہے، وہاں آپ کو 3 ٹائم کا خیمے میں طبقہ ملنا ہے. ایک وہ ہوگا جو پوری نماز پڑھے گا، ایک ہوگا جو قصر پڑھے گا، ایک وہ ہوگا جو قصر ہی پڑھے گا، وہ مقیم مسافر والا معاملہ نہیں سمجھے گا. تینوں کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا ہے اور خوش رہنا ہے. حج مبرور کی نشانی یہ ہے کہ جتنے دن حاجی حج پہ آیا ہوا ہے اس سے کوئی ناراض نہ ہو. اپنا مسلک چھوڑنا نہیں، دوسرے کو چھیڑنا نہیں. کوئی ایسا نہیں کرنا، یہ نہ ہو کیونکہ دیکھو اگر آپ اس بدمزگی میں وہاں گئے نا تو سارا حج اسی وسوسے میں جانا مزہ ہے. خراب ہو جائے گا. اس کا بڑا آسان سسٹم ہے جو سمجھنے کا. وہ کیا ہے، اس میں بھی 2 فتوے ہیں. ایک جو شروع سے چلتا آ رہا ہے کہ جس کے مکہ میں 15 دن ہوئے، جیسے جامعہ بنوریہ، دارالعلوم دیوبند، یہ وہ سارے نام، اور ویسے بھی جس کے مکہ میں 15 دن ہوئے وہ مینا عرفات مزدلفہ میں مقیم ہوگا. اس پہ تو کسی کو اختلاف نہیں کہ وہ کہتے ہیں، کیونکہ مینا عرفات مزدلفہ الگ آبادی ہیں. جو اس میں جدت فتویٰ ہے جس میں دارالعلوم کراچی ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، اور بھی بڑے مدارس ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب مینا عرفات مزدلفہ اتصال کے اعتبار سے حرم مکہ کی حدود میں آ چکا ہے. اور یہ ہے بات ریالٹی ہے. جی آپ غار ثور پہ چڑھ کے دیکھیں گے تو وہ واضح دکھ بھی جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں اتصال ختم ہونے کی وجہ سے لہٰذا اب یہ بھی حرم کی عمل کے اور مقام کے لحاظ سے یہ قائم ہے وہی، لیکن اتصال کے اعتبار سے اب یہ حرم کی حدود مانا جائے گا. اس لیے اگر کسی کے حج کے 5 دن ملا کر بھی 15 دن بن گئے تو وہ مقیم ہوگا. 2 ہو گیا. تھرڈ آپشن وہ ہوتے ہیں ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے وہاں قصر پڑھی تھی، ہم نے قصر ہی پڑھنی ہے، ہمارا اس سے کوئی لین دین نہیں کہ اللہ کے نبی کتنے دن ٹھہرے تھے، مسافر تھے، مقیم، وہ ان چیزوں میں آتے ہی نہیں. جی جی تو میں کہتا ہوں جو جہاں ہے وہاں خوش رہے. لیکن اب جہاں جیسے میں ہوں،
میں فتویٰ دارالعلوم کراچی کا لیتا ہوں, میں حج کے 5 دن ملا کے 15 دن کو لیتا ہوں, جو جدت فتویٰ ہے. آج نہیں کل یہ رائج ہو جانا ہے, کیونکہ ظاہری بات چیزیں وقت کے ساتھ اوپر نیچے ہوتی ہیں. لیکن میں نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم بھی اس پہ آؤ. حالانکہ میری تو فیلڈ, آپ میری کوئی ویڈیو اٹھا کے دیکھو, میں یہ کہتا ہوں کہ میں اس کو لیتا ہوں. وہ ہماری مثال ہے کہ وہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. تو یہ ہے کہ میں اس فتوے کو لیتا ہوں, لیکن اگر کوئی جامعہ بنوریہ کا فتویٰ لے کے اسی پہ جو چل رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو یہ ہے کہ میں نے ہر جگہ کسر ہی پڑھنی ہے, میں کہتا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے. تو خوشی خوشی وہاں رہنا, وہاں آپ کا دن گزر گیا. اگر آپ کو وہاں سے بھی رات کو جانے کو کہیں, آرام سے جائیں. اگر آپ کو وہاں یہ جذبہ آ گیا, جو کہ اچھی بات ہے, میں کہتا ہوں اچھا دیکھو, ہوٹل سے آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. اب پہلے ہوتا تھا کہ آپ ریسیپشن پہ اپنا نام لکھوا دیتے تھے کہ ہم یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں, تو آپ خود ہی اپنا خیمہ آپ نے پہلے دیکھا ہوتا تھا, آپ پیدل چلے جاتے تھے. جب سے نسخ والا سسٹم ہوا ہے, سیکیورٹی والا ہوا ہے, اب آپ کو بسوں میں ہی جانا ہے. تو یہ آپشن تو ہو گیا ختم. تو جن کے دماغ میں یہ بات چل رہی ہے ہم نے پورا حج پیدل کرنا ہے, تو وہ یہ آپشن بھی اس سے نکال دیں. آپ نے اس پہ بسوں پہ جانا ہے اپنے ادھر. وہاں آپ چلے گئے, وہاں بھی اگر آپ کو وہ جانے کو کہیں کہ آپ کو رات کو, انہوں نے کہنا ہے کہ بھائی رات کو ہی عرفات شفٹ ہو, میں یہ پریفر کرتا ہوں. یہاں پہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ہمارے پاس ایک مفتی صاحب آئے تھے, مفتی قاسم صاحب, وہ بتا رہے تھے کہ اس سال میں ہم پیدل حج کر رہے ہیں. ہاں تو وہ کیسے کر رہے ہیں؟ دیکھو پیدل حج میں وہ ایک چیز چھوٹ گئی نا بیچ میں, یعنی کہ ہوٹل سے آ جائیں گے, باقی وہ پیدل رہیں. باقی پیدل. اگر آپ خشوع سے حج کرنا چاہتے ہو نا, ہر عمل کو اس کی لذت کے ساتھ, تو کچھ چیزوں پہ کمپرومائز کرو اور کچھ چیزوں پہ اپنا جوہر دکھا دو. جیسے مثال آپ یہاں سے چلے جائیں عرفات ٹرینوں پہ, جس کا یہ شوق ہو کہ نہیں میں نے صبح فجر پڑھ کے ہی آنا ہے, میں نے یہ 5 نمازیں پوری کرنی ہے, پڑھ کے ہی میں نے عرفات آنا ہے, بہت اچھی بات. لیکن پھر وہ ایک اور ساتھ سنت زندہ کرے. وہ کیا, اگر اس کو عرفات جا کے وہاں اپنے خیمے میں تھوڑی مشقت ملے کہ اس کا بیڈ کسی اور جگہ چلا گیا یا مل نہیں رہا یا جگہ نہیں ہے, تو وہاں بھی صبر کا مظاہرہ کرے. یہاں وہ سنت پوری کریں گے اور وہاں جا کے انتظامیہ کو پکڑ لیں گے. یار یہ تو پھر زبردستی سنت پوری کروا رہے ہیں آپ. نہیں کریں, وہ تو اپنی میں کہہ رہا ہوں اگر میں نے نہیں, دیکھو بات پتہ کیا ہے, آپ نا اس مجمع میں ہو, مجمع نا حاجی تو ہر طرح کا ہوتا ہے. بالکل. اب جب وہاں پہنچو گے تھکے ہارے صبح سارا, اور ادھر جا کے آپ کو اگر پتہ ہے آپ کا خیمہ بھی نہیں, تو حج تو ہے ہی سارا صبر کا, تو آپ کو سنت کا اجر ملا, بہت بڑی بات. تو اگلی سنت اللہ نے آپ کو اس سنت کی برکت سے ایک اور سنت کا موقع دے دیا کہ آپ کا بیڈ کسی اور کے پاس چلا گیا. ایک مثال دے رہا ہوں, تو آپ اس میں کہیں گے کہ میں نے اپنا حق آپ کو دیا. اللہ اکبر, یہ تو آزمائش آ گئی اس کے لیے. تو یار دیکھو, میں نے کھلی بات کر رہا ہوں, بڑی سمپل وے میں. ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ اگر پیدل پہنچ رہا ہے تو باقی لوگ اس کا استقبال کریں, وہاں پہ کھڑے ہو. یہ ضرور ہونا چاہیے. خیمے کے باہر کرتے ہیں نا, ادھر ہی چھوڑ دیں کہ ادھر بیٹھے, استقبال ہی کرتے ہیں کہ آپ کا ادھر اندر بیٹھ نہیں ہے, باہر ہی رہو. رات ٹھہرنا مزدلفہ میں سنت ہے. وقوف کا ٹائم طلوع فجر سے اشراق ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہر زیارت کی نا لذت لیا کرو. تمہارا عرفات چھوٹے, تمہارا دل کھچے, اللہ جانا تو ہے مزدلفہ میں, حکم ہے نا. لیکن عرفات, ان کے پوچھیے گا, ہم عصر کی نماز پڑھ کے میں جبل رحمت کے پاس چلا جاتا ہوں. اچھا پھر کیا کریں حاجی وہاں عرفات جائے. وہاں میں تھوڑا سا حکمتی چیزوں پہ کہتا ہوں, اگر کوئی سمجھ جائے تو. میں کبھی کسی کو مسجد نمرہ جانے کا پریفر نہیں کرتا. ہاں فرض واجب ہوتی میں سب کو کہتا جاؤ ضرور. اس کی وجہ کیا ہے, کوئی جائے تو 100 بسم اللہ جائے, وہ ممانعت نہیں ہے. لیکن یہ سب کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اعتدال سے چلاؤ. جی. اب تو آپ کے خیموں میں بھی LED لگی ہوتی ہیں, خطبے کی آواز آ رہی ہوتی ہے, سارا سنیریو ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے مسجد نمرہ جانا ہے تو آپ کو صبح 7-8 بجے وہاں پہنچنا پڑے گا, پھر اپنا وضو بھی قائم رکھنا پڑے گا. پھر وہاں دیکھو آپ نا پیچھے سٹرگل بہت کر کے آئے ہوئے ہو. پہلے اپنے ہوٹل سے خیموں میں آئے ہوئے مینا کے, ڈسٹرب ہو, مائنڈلی ڈسٹرب ہو چکے ہوئے ہو, وضو کر رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, جگہ تھوڑی ہے, سونے کا سسٹم نہیں بن رہا. وہیں سے راتوں رات عرفات آ چکے ہوئے ہو. عرفات میں بھی آ کے آپ پوری رات ڈسٹرب میں گزر گئی نا, جانے رات ہو جاتی ہے, صبح فجر پڑی, پھر اٹھے, بستر ایسا ویسا تھکایا, لیکن پھر بھی 3-4-5 گھنٹے سونے کے مل جاتے ہیں. حاجی اٹھ کے فریش ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہی 7-8 بجے ادھر سے ہی اٹھ کے جذبے میں مسجد نمرہ آ جائے گا, اچھی بات ہے آ جائے, تو پھر یہ اپنے آپ کو جیسے ہی حج انہوں نے نمازیں بھی پڑھ لینی ہے, سب کچھ ہو جانا ہے. حج شروع ہوتا ہے خطبے کے بعد, اور آپ تب تک پیک ہو چکے ہو. اور وقوف کا ٹائم ظہر سے لے کے مغرب ہو گیا. اور اس ٹائم اصل پریمیم ٹائم تو یہ ہے نا کہ جس میں آپ نے دعائیں مانگنی ہے, اور اس ٹائم نیند آتی ہے. پھر تو میں اس لیے کہتا ہوں, یہ میری اپنی ہے, کوئی باقی جو اس طرح کرے, میرا اپنا یہ ہے کہ آپ اپنے خیمے میں ٹھہرو, اپنے آپ کو فریش کرو, فریش کر کے سکون سے جیسے ہی ہو خطبہ سنو, اس کے بعد خوب دعائیں مانگو, جتنا آسانی ہو باہر نکل کے دعائیں مانگو, بیٹھ کے دعائیں مانگو, اندر آ کے بیٹھ کے دعائیں مانگو, جتنی دعائیں ہو, درود شریف, ذکر, اذکار, قرآن کی تلاوت, جو بھی ہے وہ کرو, تلبیہ خوب پڑھو. حاجی ہم سے پوچھتے ہیں ہمیں کوئی سب سے قیمتی دعائیں بتائیں,
کوئی حج کی تو ہم کہتے ہیں تلبیہ یہ حاجی کا شعار ہے. جبل رحمت کی فضیلت الگ ہے. اگر کسی سے ممکن ہو تو وہ جبل رحمت کے پاس آئے اور وہاں آ کے خوب دعائیں مانگیں. اچھا جبل رحمت کے اوپر چڑھنا بدعت ہے, اس کے پاس کھڑے ہو کے دعائیں مانگنے کا حکم ہے. وہ خوب دعائیں مانگو. میں اکثر وہاں ایک دعا ضرور مانگتا ہوں, اب تو میرے یہ بھائی بھی مانگتے ہیں کہ اللہ جب تک زندہ ہے یہ منظر ٹی وی پہ نہیں دیکھنا. انشاءاللہ. وہ بادشاہ وہ بلاتا رہے بادشاہ نہ جی. اگر کوئی مسجد نمرہ میں جا کے, یہ بات سارے دیکھ لیجیے گا, اگر کوئی مسجد نمرہ میں جا کے مسجد کے امام حج کے امام کے ساتھ نماز پڑھے تو دونوں نمازیں جیسے وہ پڑھا دیں پڑھ دیں, یہ سنت ہے. اس میں ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کر لیں, اگر کوئی مقیم ہو اور آپ کو امام کا, یہ تھوڑا نا پیچیدہ بات بن جاتی ہے. اگر آپ کو لگے کہ وہ جو امام آیا ہوا وہ مقیم ہے لیکن وہ پڑھائیں گے تو قصر ہی, اور دونوں نمازیں ملا کے بھی پڑھائیں گے, تو اگر وہ اس طرح کریں تو آپ دو کے بعد کھڑے ہو کے اپنی دوہرا پوری کر لیا کریں جیسے ہم ویسے اس کے پیچھے کرتے ہیں. میں اس پہ ہمارے بڑوں کی بات اپنی جگہ قائم مقام ہے, میں اس کا وہ متبادل نہیں دے رہا. میری ایک ذاتی رائے ہے جس چیز کو میں سامنے اس طرح رکھتا ہوں کہ اگر کسی کے اندر یہ جذبہ جاگا ہوا ہے نا کہ میں نے مسجد نمرہ جا کر, یا میں ان بھائیوں کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جو آگے اس چیز کو دیکھتے ہیں, خواہش رکھتے ہیں, تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اگر مسجد نمرہ جا کے نماز پڑھ رہے ہو نا بھائی, پھر جیسے وہ پڑھا دیں پڑھ لو. اگر سنت پوری کرنے گئے ہو نا تو پھر پوری کرو. صحیح. تو اگر آپ اپنے خیموں میں ہو تو اپنے وقت پہ پڑھیں گے, مسافر والا مسافر کی, مقیم والا مقیم کی. اسی طرح وہاں بھی ایک طبقہ ہمارا بھائی ایسے ہوں گے کہ جو وہاں بھی اپنے خیموں میں بھی دونوں ملا کے پڑھتے ہیں. میں کہتا ہوں جی وہ بھی جو مرضی کریں, جو کام نہیں کرنا. حاجی پوچھتے ہیں نا کہ ہمیں حج کا سب سے بہترین عمل بتائیں, مجھے یہ سب سے زیادہ کوشچن آتے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں کہ جھگڑا نہیں کرنا. جگہ صحیح نہ ملے, کھانا صحیح نہ ملے, مزاج صحیح نہ ملے, معاملات صحیح نہ ملے, بس گونگے بولے ہر چیز. اس لیے کہنا حج مبرور کی نشانی ہے, بد نظری نہ ہو. اس میں صرف غیر محرم کو دیکھنا نہیں ہے, اس میں کسی کی کوئی بات, کسی کا کوئی لباس, کسی کی کوئی شکل, کسی کا کوئی معاملات, کھانے کا طریقہ, بولنے کا طریقہ, سونے کا طریقہ, کوئی خراٹے مار رہا ہوگا, ہر کسی کا اپنا یوز ہوتا ہے. آپ نے صرف یہ دیکھنا کہ یہ جتنے حاجی اللہ رب العزت نے اس سال چنے ہیں, جیسے 16 لاکھ کتنے سم تھنگ ہے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے 7 ارب 8 ارب میں سے اپنا مہمان بنا کے اپنے پاس بلایا ہے. تو یہ اللہ رب العزت ان کے میزبان ہیں, جیسے یہ مہمان ہیں اللہ کے, ہم بھی مہمان ہیں. تو مہمانوں کے ذمہ نہیں ہوتا کہ مہمانوں کی غلطیاں نکالیں. تو ان میں کوئی ایسی خوبی ہے جس کی برکت سے اللہ رب العزت ان کو بلایا. ہمارا لین ہے خوبیوں کا لین دین, ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے. تو آپ صرف یہ نوٹ کیا کرو کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے گھر بلایا ہے, ان کی کون سی ایسی خوبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اس سعادت سے نوازا ہے. بس یہ آپ کا عرفات ہو گیا. جی. اب آپ کو عرفات سے نکالنا ہے. جی. عرفات سے مغرب کی زمان ہو, مغرب کی نماز اور لے کے نکلو. مغرب کی نماز ہو جائے پھر آپ پہ ڈیپینڈ, آپ کا اپنی مرضی ہے. 3 آپشن ہوتے ہیں, ٹرین والے, بس والے, پیدل ٹریک والے. ٹرین والے کی اپنی مرضی, 100 بسم اللہ ٹرین پہ جائے, کسی کا کوئی عذر ہے, مجبوری ہے, ویل چیئر ہے, جو بھی ہے. بس والے کی اپنی مرضی, بے شک بس پہ جائے. اگلی بات آ گئی, مجھ سے کوئی رائے لیتا ہے, میں بولوں گا کہ آپ بلڈنگ سے بھی بس پہ آ گئے, یہاں سے بھی ٹرین بس پہ عرفات آ گئے, اس کے بعد بس ٹرین چھوڑ دو. رات ہو گئی ہے, رات ٹھنڈی ہے, ٹریک خوبصورت بنے ہوئے ہیں, شاور چل رہے ہیں, کھانے کو چیزیں مل رہی ہیں, پارک نما چیزیں ہیں, جہیں آپ آزاد ہو, جہاں مرضی بیٹھو, جہاں اگر کوئی انجوائے کرتے ہوئے چلتے پھر. ایسا ہوا میں اس بار یہ پورا ریکارڈ کرنے لگا ہوں, اس پر میں حج ریکارڈ کروں گا ان رازوں کے ساتھ. ٹریک ایسا خوبصورت بنا, ویل چیئر والوں کے لیے بھی نو پرابلم. جی جی. آرام سے 1.5 سے 2 گھنٹے میں آپ مزدلفہ ہوں گے بجائے کہ ٹرینوں پہ. باقی جو آ رہا ہے میں کسی کو وہ نہیں کر رہا, میں اپنی رائے دے رہا ہوں. مزدلفہ آ کے آرام سکون سے ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء آپ نے ملا کے پڑھنی ہے, نہ پہلے پڑھنی ہے. مطلب اگر اس میں یہ چیز یاد رکھ لو, جو مسافر ہے یا مقیم, اس کا بتاؤں گا, ظہر اور مغرب اور عشاء آپ نے مزدلفہ میں آ کے پڑھنی ہے, نہ مزدلفہ سے باہر پڑھنی ہے. اگر کسی نے غلطی سے پڑھ لی تو آگے دہرانی ہوگی, دوبارہ پڑھنی ہوگی. اس صورت میں وہ مزدلفہ سے پہلے پڑھ سکتا ہے. اگر کسی کو یہ یقین ہو گیا کہ میرا ٹائم اتنا کم بچ گیا کہ فجر داخل ہو جائے گی, اتنا ہوتا کوئی نہیں ہے, لیکن مسئلہ بتانے کے لیے بات ہو رہی, 1.5-2 گھنٹے میں بندے مزدلفہ پہنچ جاتے ہیں, تو پھر وہ رستے میں پڑھ سکتا ہے. نہیں تو وہ مزدلفہ آئے, 1 اذان اور 1 اقامت کے ساتھ, ویسے 2 اقامت بھی ملتی ہیں لیکن 1 اذان دیں, اقامت ہوگی. یہ مرد ایسے کر لیں, فیمیل کے لیے لازم نہیں ہے, وہ بے شک پردہ کا اہتمام کرتے ہوئے اپنی الگ نماز پڑھا کریں. ہاں اگر ان کے ہسبینڈ ہیں وہ پڑھانا چاہ رہے ہیں, پردے کا بھی تھوڑا بہت دکھ رہا ہے تو بے شک پڑھ لیں, لیکن میں پھر بھی بہنوں کو پریفر نہیں کرتا. مرد حضرات اس کا دیکھ لیں, اذان دے کے اقامت, اگر کوئی سنگل پرسن بھی ہو نا وہ بھی یہ عمل کیا کرے, تو وہ اذان دے, اقامت ہو, مغرب کے 3 فرض پڑھے, پھر ساتھ ہی عشاء کے فرض پڑھے. مسافر ہے تو 2 پڑھ لے, مقیم ہے تو 4 پڑھے گا, پھر مغرب کی سنتے پڑھے گا 2, پھر عشاء کی سنتے پڑھ کے اور وتر پڑھے گا. مسافر والے جو ہیں وہ رخصت ان کے لیے ہے کہ وہ سنتے چھوڑ سکتے ہیں. تو یہ اس طرح ان کی نماز
कंप्लीट होगी। फिर उसके बाद कहते हैं हम अब पूरी रात और क्या इबादत करें, आप वसल्लम उस रात सोए हैं तो आप भी, और नींद आ जाती है, फिर आराम से कंकरियाँ। ये भी तो बड़ी प्यारी जगह बनी। अच्छा, मुस्तफ़ा बहुत खूबसूरत हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप वहाँ पे कंकरियाँ ले लें, मैं ये कहता हूँ कि 70 लें, 100 ले लें, ऐसी कोई बोतल लें, उसमें कंकरियाँ डाल लें और उनको धो लें, ये मुस्तहब है। पानी, कंकरियाँ डाल लें, पानी भरा, नीचे से कुछ छोटा सा सुराख कर दें, वो ऐसे निकाल लिया, फिर भर ली, और 100 को कोई ले लें 13 की नीयत करके, ठीक है। वैसे तो आपकी 49 लगनी है रोज़ा, पहले दिन आप सिर्फ 7 मारेंगे, वो मैं आगे बता देता हूँ। आराम करें, फिर उठें, वुज़ू करें, अव्वल वक़्त पे फजर पढ़ेंगे, सुन्नत है। अव्वल वक़्त में फजर पढ़ के फिर दुआ लाजिम मांगे। आप वसल्लम ने फरमाया, मफ़हूम है, जो मेरी दुआएं अरफात में कबूल नहीं हुई थी, मुज़दलिफ़ा में हो गई थी। वहाँ खूब दुआएं मांगे। अगर कोई ज़ईफ़ इतना हो कि जिनको है कि रश ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, तो उनके लिए रुखसत है, वो जाएँ। तो जब हल्की हल्की रोशनी आपको ज़ाहिर हो, दिखे राइट साइड पे आपके पहाड़ है, सितारे छुप गए हैं, तो तलबिया पढ़ते पढ़ते आप रास्ते में कुछ कहते हैं कि हम क्या अपने होटल खैमे आएँ या क्या करेंगे, वो अगर आपको रास्ते में लगता है खैमा मुझे मेरे रास्ते में मिल रहा है इजीली, तो आप बेशक सामान छोड़ दो। मैं ये प्रेफर करता हूँ, जब एक रिदम बना हुआ है, चलते जा रहे हो तो चलते जाओ, अक्सरियत यही होता है। वहाँ फर्स्ट फ्लोर लो या सेकंड लो, मैं ये उधर प्रेफर करूंगा कि एक शटल वाला रोड है, मैं आसान तर लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, मुज़दलिफ़ा से निकलते आपको इजीली पता चल जाएगा, रश कम होता है, आसानी से हो जाता है, उसके नीचे चलते रहें, तलबिया पढ़ते रहें। जैसे ही आप जमरा के अंदर, बिल्डिंग के अंदर इंटर हो, तलबिया वहाँ ख़त्म हो जाता है, बस तलबिया यहीं तक था, उसके बाद तलबिया नहीं होता। पहले दो को, पहले दिन कंकरी नहीं होती, वहाँ वैसे शुरते खड़े होते हैं, वहाँ किसी को वो पता चल जाता है उसको। बड़े जमरा को आपने 7 कंकरियाँ मारनी है, 7 कंकरियाँ अपने हाथ में ले लेनी है, ये पकड़ ली 2 हाथों से, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। दीवार को लगे ठीक है, ना लगे, असल काम है उसके बीच गिरें, बाहर नहीं गिरनी चाहिए। कंकरी खुद करनी है, स्टार्ट में नहीं खड़े हो जाना, उसकी अगली साइड पे जो कंकरी मारते हो ये देखना कि मेरा दायां कंधा मिना की तरफ हो, बायां अरफात की तरफ हो, अरफात कह रहा हूँ सॉरी, हरम की तरफ। वो कंकरी मार के उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन आ गए। असल लोग कहते हैं कि हम उसके बाद क्या करें अगर हमारी कुर्बानी लेट है, तो याद रखो कंकरी, कुर्बानी और हलक, इनकी तरतीब वाजिब है, तरतीब छूटी दम है। बेशक अभी कुर्बानी गवर्नमेंट खुद करती है, तो वो टाइम दे देते हैं शाम तक का, वो आपको पैसे ही आपके मुआवन भी बता देंगे, आपको कॉल भी आ जाएगी। तो कॉल मीन्स ऐसे होता है कि मैसेज आ जाता है, कॉल नहीं आती कि भाई इस वक्त कुर्बानी होगी। तो आप उसमें एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि वो ये कहते हैं कि हम तवाफ़े, अगर हमारी कुर्बानी लेट है तो हम तवाफ़े ज़्यादा पहले जाके कर लेंगे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखो है तो खिलाफ सुन्नत, क्योंकि तरतीब सिर्फ कंकरी कुर्बानी हलक में चाहिए। तो अगर कोई करना चाहे तो वो 100 बिस्मिल्लाह कर ले। हाँ, अगर जिन हमारी बहनों को ये इशू हो कि उनको ये डर हो कि हमारे कोई हैज़ आने का हमें थोड़ा सा है, तो वो बेशक जाके कर लें, या वैसे भी किसी का दिल हो तो कर तो वो सकता है। मैं प्रेफर ये करता हूँ कि अपने खेमे आ जाएं, आराम सुकून से कुर्बानी होने का वेट करें, जैसे ही वो हो जाए फिर एहराम की हदों से निकलें, खूबसूरत कपड़े पहने, खुशबू लगाएं, फिर सुकून से आप तवाफ़ ज़ियारा करने जाएँ। तो तवाफ़ ज़ियारा, अच्छा तवाफ़ ज़ियारा करते हुए अगर किसी की रात मिना से बाहर गुजर जाए तो कोई बात नहीं, होटल नहीं गुजरनी चाहिए। ये बड़ी महरूमी है कि अल्लाह की रहमत मिना के खैमों पे मतवज्जे हैं और आप होटल बैठे हों, और मिना में कोई ऐसी नेमत नहीं है जो आपके होटल से कम हो। यहाँ भी आप नहा सकते हैं, सारी चीज़ें हैं। बिलखसूस ये प्राइवेट टूर ऑपरेटर इस चीज़ का पैकेज देते हैं लोगों को, ताकि वो इंटरटेन अच्छा कर सकें हाजियों को। तो मैं किसी को होटल जाने का प्रेफर नहीं करता कि ये तो बड़ी वो महरूमी वाली बात होगी कि अल्लाह की रहमत मिना के खैमों पे गिर रही हों और मैं उसके बिल्कुल ही साथ बैठा हूँ। तो मिना को छोड़ने वाली चीज़ थोड़ी है। तवाफ़ ज़ियारा हो गया। बाकी 11 और 12 की एक चीज़ याद रखनी है, ज़वाल से पहले 11-12 की कंकरी नहीं करनी। 10 की अफजलियत है, ज़वाल से पहले पहले करना, बाद में अच्छा एक इसमें और मिसकंसेप्शन है, याद रखो कंकरी का जो टाइम है ना वो शुरू हो गया पहले दिन का, इशराक से शुरू हुआ अगली तुलुए फजर तक है। 11-12 कंकरी का टाइम है, ज़वाल से शुरू हुआ, ज़ोहर वाले ज़वाल से, वो टाइम तो तुलुए फजर तक है। मगरिब के बाद मकरूह है, उज़र की बिना पे मकरूह भी नहीं है। लेडीज के लिए तो वैसे ही मकरूह नहीं, अगर कोई गर्मी में नहीं करना तो ठंडी ठंडी कर ले। तो ज़वाल से पहले चाहे कोई भी बोले, गवर्नमेंट बोले, मुआवन बोले, हाजी बोले, कोई लेन देन नहीं ज़वाल से पहले, क्योंकि देखो सुन्नत थी वहां कंप्रोमाइज हुआ, सुन्नत का अजर नहीं मिला ना, लेकिन दूसरे मुसलमानों का फायदा हुआ। वाजिब नहीं छूटते, ये वाजिब है। रही बात आगे 13 की कंकरी आ गई। लोग कहते हैं अगर किसी ने 13 की कंकरी नहीं करनी तो मिना को मगरिब से पहले छोड़े। अगर कोई मगरिब के बाद छोड़े तो छोड़ सकता है, लेकिन मकरूह होगा। लेकिन अगर उसको तुलुए फजर वहां हो गई मिना में तो फिर 13 की कंकरी भी वाजिब हो जाती है। और 13 की कंकरी की बेशक के रुखसत मिलती है कि वो ज़वाल से पहले हो सकती है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जब आपने रुके ही हैं पूरी सुन्नत पूरी करने के लिए तो फिर, और 13 की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको लालच, हमारे साथ लालच का मादा लगाया, जब तक कोई किसी चीज़ पे कोई फजीलत ना मिले हम अटकते नहीं है। तो वैसे तो कहा गया ना कि हर कंकरी के साथ हलाक कर देने वाला गुनाह माफ़ किया जाता है। तो 13 की कंकरी में एक ये बहुत बड़ी अल्लाह पाक की रहमत है कि जिस गुनाह को सोच के कंकरी मारोगे माफ़,
ہاں تو ہم نے تو کتنے کتنے گناہ کیے ہوئے ہیں. اس میں آخری آپشن لوگ نا ہوٹل چلے جاتے ہیں تو پھر ہوٹل سے کنکری کرنے آتے ہیں. تو یاد رکھو سنت یہ ہے کہ رات بھی وہاں گزارو, لیکن وہ کہتے ہیں نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. تو اگر کوئی ہوٹل چلا ہی گیا ہے 12 کو کہ ہم آ جائیں گے دوبارہ کرنے, پہلے تو شیطان آنے ہی نہیں دیتا, تو پھر تھوڑا شیطان کے ساتھ زور لگا کے آ جایا کرو, پھر بھی کر لیے, نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. لیکن جو کہتے ہیں نا کہ بہترین حاجی وہ ہے کہ جو 13 کی کنکری کو بھی اپنے پاس رکھے. اس میں جو کمی پیشی رہی اللہ پاک میرے ہمیں سے معاف فرمائے. آمین آمین.